बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश करने के क्या रूल्स हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसको करते हुए किन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए और कौन सी वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द वीडियो। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? ज़बान के मफ़हूम को दूसरी ज़बान में हम अदा करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे उर्दू में आप, तुम, तू, ये मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं किसी को मुखातिब करने के लिए। किसी को एहतराम से मुखातिब करने के लिए अलग लफ्ज़ है, किसी से इनफॉर्मल बात करने के लिए अलग लफ्ज़ है, किसी से फॉर्मल बात करने के लिए अलग लफ्ज़ है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप, तुम या तू, इन सब की ट्रांसलेशन इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ यू से हो जाएगी। उर्दू का जुमला है, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे तो मीनिंग कन्वे होना चाहिए, और वो किस तरह से होगा? इट इज़ जनरली परसीव्ड, इट इज़ ए जनरल परसेप्शन, कॉमनली पीपल परसीव, इस तरह के अल्फाज में इसको अदा करेंगे। अगर हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वो मुनासिब नहीं लगेगा, वो अंग्रेज़ी के रूल्स के ख़िलाफ़ होगा, वो अंग्रेज़ी में इबारत सही नहीं लगेगी। इसलिए जब भी ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि जो मीनिंग कन्वे हो रहा है उर्दू की इबारत पढ़ने के बाद, इंग्लिश की इबारत करने के बाद भी वही मीनिंग कन्वे हो, लेकिन जुमले की बनावट भी सही लगे और जो ज़ुबान का असलूब है वो भी ख़राब ना हो। ट्रांसलेशन करते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ है वो ये है कि आपने स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही रखना है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है सेंटेंस का। उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में वर्ब आता है, और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे एक जुमला है कि अली ने हमज़ा को मारा। अब जब उर्दू में होगा तो अली सब्जेक्ट है, हमज़ा उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंड लास्ट में मारा जो है वो वर्ब है। वर्ब जो है वो लास्ट में आ रहा है। वाइल ऑन द अदर हैंड जब इंग्लिश में होगा तो अली बीट्स हमज़ा, अली सब्जेक्ट जो कि सबसे पहले आ रहा है, और वर्ब जो है बीट्स वो दरमियान में आ रहा है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बहुत डिफरेंट है, तरतीब अलग है। इसी तरह जब हम ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो टेंसेस का भी बहुत ख्याल रखेंगे। अब आता है इडियोमैटिक यूज़। इडियोमैटिक यूज़ क्या है? हर ज़बान में कुछ अहले ज़बान इस तरह के लफ्ज़ या इस तरह के जुमले अदा करते हैं जिनसे बज़ाहिर जिनका बज़ाहिर मतलब अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो कुछ और होता है, लेकिन उनसे कहने से मुराद कुछ और होती है। जैसे कि मेरा गला बैठा हुआ है। अब जब मेरा गला बैठा हुआ है, अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो क्या ट्रांसलेशन बनेगी? माई थ्रोट इज सिटिंग, विच इज़ रॉन्ग। तो इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? माई थ्रोट इज़ होर्स। इसी तरह अगर एक जुमला हो मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में तो यही बनेगा कि माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। लेकिन जब हम इसकी सही ट्रांसलेशन, जो असल में इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, वो ये होगी आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय, या आई वॉज वेरी हैप्पी, आई बिकेम वेरी हैप्पी। इसी तरह आप तो लकीर के फ़कीर हैं, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगा? यू आर ओनली ए बेगर ऑफ लाइन। जबकि इसका जो सही मीनिंग है उर्दू इंग्लिश में वो इस तरह से कन्वे होगा, यू ट्रीट द बीटन ट्रैक। इसी तरह जो आम तौर पे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं मुहावरे या आम ज़बान में जनाब का इस्म शरीफ किसी का नाम पूछने के लिए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हम क्या करेंगे? मे आई नो योर नेम प्लीज़। इसी तरह अगर एक जुमला है कि मेरा सर चक्कर खा रहा है, सो वी कांट ट्रांसलेट इट लाइक माई हेड इज़ ईटिंग सर्कल्स, आई एम फीलिंग डिजी, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। उस पर सफ़र का भूत सवार था, ही हैड कॉट द ट्रैवल मेनिया। तो इस तरह से
جو ایڈیمیٹک یوز ہے اس کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، ایڈیمز کو ایڈیمز کی فارم میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، ورڈ ٹو ورڈ میننگ نہیں کریں گے. اب نیکسٹ جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں ایک نارمل بات لکھی ہوئی ہے، جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو ایڈیم میں کنورٹ کر رہے ہیں. گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے. دو ہی میکس اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنانا. ٹھیک ہے، تو اس جملے کو اس طریقے سے بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بیچ میں ایک ایڈیم ڈال دیں، میکس اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اسی میننگ کو کنوے کر رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایکسپریشن اچھا ہو جاتا ہے. جب بھی آپ ٹرانسلیشن کرنے لگیں، اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ایڈیم فٹ ہو رہا ہے انگلش کا اور آپ کو آتا ہے، تو اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں. اس سے اچھا امپیکٹ آتا ہے اور اس سے ایکسپریشن اچھا ہو جاتا ہے. جنرل انسٹرکشنز کیا ہیں کہ جب بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی پراپر ناؤن ہوگی اس کا انیشیل لیٹر کیپٹل ہوگا. پنکچویشن رائٹ ہونی چاہیے، کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں ہونا چاہیے پیراگراف میں یا سینٹینس میں. انگلش میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے، اردو میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا جملہ آ جائے کہ اس نے کہا میں کل ناران جاؤں گا، تو آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہی سیڈ دیٹ آئی ول گو ٹو ناران ٹمورو. ہی سیڈ دیٹ ہی ول گو ٹو ناران ٹمورو. آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہی سیڈ دیٹ آئی ول گو ٹو ناران ٹمورو ود انورٹیڈ کاماز. جو ڈائریکٹ نریشن ہوگی وہ ڈائریکٹ ہی رہے گی. اگر آپ کو پیراگراف کی فارم میں ملا ہے کوئی ٹرانسلیشن کے لیے، تو آپ نے اس کو پیراگراف کی فارم میں ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سینٹینس کی فارم میں ہے صرف تو سینٹینسز کی فارم میں. لیکن ایسے نہیں کرنا کہ اگر پیراگراف کی فارم میں کوئی ٹرانسلیشن آئی ہوئی ہے تو اس کو سینٹینسز کی فارم میں کنورٹ کر کے لکھ دیں. پیراگراف کو پیراگراف کی فارم میں ہی لکھنا ہے. اگر ایک پیراگراف ہے تو اس کو ایک پورے پیراگراف کی فارم میں ہی لکھنا ہے. اسی طرح کہ جو بھی ورڈ یوز کریں آپ کو اس کا کریکٹ یوز آتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ورڈ انگلش میں آپ انگلش میں غلط یوز کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، ناؤن ہے، یا اس ورڈ کو انگلش لینگویج میں کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. اگر یہ بات نہیں پتہ تو آپ اس ورڈ کو اسکپ کر دیں، آلٹرنیٹ کر دیں کسی اور ورڈ سے، اس ورڈ کو نہ یوز کریں. میک شیور کہ آپ کے اسپیلنگس بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. ان کیس اسپیلنگ نہیں آتے کسی ورڈ کے، ان کیس آپ کو کریکٹ یوز نہیں پتا کسی ورڈ کا، تو اس ورڈ کو یوز نہ کریں. ڈفرینٹ کرنے سے زیادہ ضروری صحیح کرنا ہے. اگر کوئی سینٹینس بہت زیادہ لمبا ہے اور آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایگزامپل یہ دی ہے کہ گزشتہ سالوں میں ہر حکومت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے. اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگے اور آپ کو اگر پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوٹے پورشنز میں کنورٹ کریں. بٹ میک شیور کہ جب آپ اس کو کنورٹ کریں چھوٹے پیسز میں تو وہ وہی میننگ کنوے کر رہے ہیں، اس کا میننگ نہیں چینج ہونا چاہیے. یو کین سے اٹ لائک گزشتہ سالوں میں ہر حکومت نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس ہے یہ کم نہیں ہوئی اور بڑھ گئی ہے. سو یہ چھوٹے پیسز میں ہو گیا ہے، شارٹ فارم میں ہو گیا ہے، لیکن میننگ وہی کنوے کر رہا ہے. اب ایک ایسا ورڈ اگر آ گیا ہے ٹرانسلیشن کے پیراگراف میں جس کا میننگ آپ کو نہیں آ رہا، جس کا ایگزیکٹ ورڈ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس ورڈ کی جگہ نہیں خالی چھوڑنی، نہ ہی آپ نے اس سینٹینس کو سکپ کرنا ہے پیراگراف میں سے. آپ نے اس سے نیئرسٹ میننگ والے ورڈز یوز کر کے سیم میننگ کنوے کرنے کی کوشش کرنی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگر آپ کو مہنگائی کا ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد آ رہا تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں things are not cheap, the prices of commodities are rising. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس ورڈ کو چھوڑ دیں یا اس سینٹینس کو سکپ کر دیں. اب ایک بات یہ کہ جب ہم انگلش میں کسی کو بلاتے ہیں اگین
سب کے لیے یو استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں آپ احتراماً استعمال ہوتا ہے. آپ اپنے سے برابر کے کسی انسان سے انفارمل وے میں بات کر رہے ہوں گے تو استعمال ہوگا. اسی طرح کسی کو احترام سے بلاتے ہوئے اردو میں ہم جمع کا صیغہ بھی استعمال کر دیتے ہیں، جیسے سر سید ایک عظیم انسان تھے. اب تھے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے تھے، وہ ایک ہی انسان تھے، لیکن احتراماً تھے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس سے آگے ہے آپ نے مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا. اب آپ کی جگہ بیسیکلی ہے کیا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور انہوں بھی جمع کا صیغہ احتراماً لگایا گیا ہے. جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ سر سید واز اے گریٹ مین. اٹ از ناٹ لائک سر سید ور اے گریٹ مین. Correct is Sir Syed was a great man. He worked much for the Muslims. ایگزام میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ اسپیشلی جب سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے تو وہاں سلیبس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شارٹ اردو سینٹینسز انوالونگ اسٹرکچرل کمپوزیشن، significant terms and figurative or idiomatic expression shall be given to accurately translated into Urdu. ایڈیمیٹک ایکسپریشن ہونا چاہیے، اسٹرکچرل کمپوزیشن ہونی چاہیے، سگنیفیکنٹ ٹرمز ہونی چاہیے، ایکوریٹلی ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش ہونا چاہیے. 10 مارکس کی ٹرانسلیشن آتی ہے. اب اس میں یہ ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی آپ کو کہ اسٹرکچر کس طرح ہونا چاہیے، سگنیفیکنٹ ٹرمز یا ایڈیمیٹک یوز کس طرح ہو سکتا ہے، اور ایکوریٹلی ٹرانسلیٹڈ. یعنی کہ نمبر 1 آپ کے سینٹینسز کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کوئی ٹینس کی مسٹیک نہ ہو، کریکٹ یوز آف گرامر ہو، اسپیلنگز بالکل ٹھیک ہوں، پنکچویشن بالکل ٹھیک ہو. پھر یہ کہ ٹرائی ٹو یوز ایڈیومیٹک ایکسپریشن اف یو نو اٹ ویل اینڈ اف اٹ کین بی رائٹلی امپلیمنٹڈ. اگر ضرورت ہے تو ضرور استعمال کریں، اور اگر آپ کو صحیح استعمال آتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو زبردستی بیچ میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اینڈ لاسٹ کہ جب بھی آپ نے ایک پیراگراف ٹرانسلیٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کو پڑھیں. ایگزامینر کیا دیکھے گا؟ ایگزامینر نے اردو کا پیراگراف ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد وہ آپ کا انگلش والا پیراگراف پڑھے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ وہی میننگ کنوے کر رہا ہے جو انگلش کا پیراگراف اردو کا پیراگراف کنوے کر رہا تھا. جو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے کیا یہ وہی میننگ کنوے کر رہی ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم ادا ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کرتے وقت ایسے کیا کہ اس کا میننگ ہی بدل گیا ہو. پھر یہ کہ جتنی خوبصورتی سے وہ بات اردو میں کہی گئی تھی اس پیراگراف میں، کیا انگلش میں جب آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے تو وہ لینگویج اتنی ہی اچھی رہی ہے، کیا وہ ایکسپریشن اتنا ہی اچھا رہا ہے جتنا اردو میں اچھا تھا. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اس کے اندر کوئی ایررز تو نہیں ہے، سیکوینس ٹھیک ہے، ایک پیراگراف کی فارم میں ہے تو پیراگراف کی فارم میں یہ ہے یا نہیں ہے. تو فائنل کرنے سے پہلے آپ نے بھی یہ ساری چیزیں ضرور دیکھنی ہیں. ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ریڈ کرنا ہے دوبارہ سے پیراگراف کو، اس کو چیک کرنا ہے کسی ایررز کے لیے، اور اس کے بعد اس کو فائنل کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا ورڈ لگ رہا ہے جس کے آپ کو اسپیلنگ نہیں آتے تو اس کو کسی اور ورڈ سے ریپلیس کر دیں. اور اگر آپ کو کسی ورڈ پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ورڈ اس کا مجھے صحیح یوز نہیں پتا، یا یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو اس کو بھی ریپلیس کر دیں، لیکن رسک نہیں لینا. صحیح لکھنا زیادہ ضروری ہے ڈفرینٹ لکھنے سے. So this was all about today's video. Subscribe to our channel, press the bell icon to never miss any update. Please like, comment and share the video. Thank you for watching.